کسی بھی قوم کی جو طاقت ہوتی ہے نا، قوم کی جماعت، وہ اس قوم کے عام آدمی کے اس شرح صدر کے اوپر ہوتی ہے، اس اطمینان پہ ہوتی ہے عام آدمی کی کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، میرا جو ایمان ہے وہ صحیح ہستی پہ. اور اس قوم کے خواص کو یہ بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ہماری اس گروہ میں جو لویسٹ کامن ڈینامینیٹر ہے نا، جو سب سے کم سوچنے والا بندہ ہے، جو عام آدمی ہے، بالکل اس کی علم کی سطح شاید اتنی نہ ہو مگر اس کی ایمان کی جو تکمیل ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. اس طریقے سے جماعت آگے کی طرف موو کرتی ہے. دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، اس قوم کے جو عام آدمی تھے وہ بلیورز تھے، اس مشن میں، اس کاز میں، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی تھے، اس کاز میں بلیور تھے. اور یہ اصل میں جو ٹیکنالوجی ہے نا، کسی بھی قوم کے پاس جو طاقت ہوتی ہے وہ بموں کی، بندوقوں کی، ٹینکوں کی، جہازوں کی طاقت نہیں ہوتی. یہ ثبوت بارہا انسان کے سامنے آ ہی جا رہا ہے کہ جتنا مرضی مادہ لے کے آ جائیں، جہاز لے کے آ جائیں، گولیاں لے کے آ جائیں، بم لے کے آ جائیں، جس قوم کا عام آدمی اس کاز کا بلیور ہے، وہ ہے اصل میں طاقتور قوم. اس سے ڈر لگتا ہے سب کو. اب وہ جو بلیف ہے نا، بلیف ایک عام آدمی، وہ بٹھانے کے لیے یہاں پہ ہم ہر روز میسیجنگ کر رہے ہیں. ہر روز یہ کس چیز پہ بلیف بٹھا لیا؟ کیا بلیف بٹھا لیا آپ؟ ایک مسلمان جس ہستی پہ بلیف کرتا ہے، اگر وہ فلسفہ کلیئر نہیں ہے اس کا، اور جس ہستی کی ڈیفینیشن وہ لے کے آیا وہ ڈیفینیشن کلیئر نہیں ہے. اسلام نے بہت بڑا احسان کیا کہ سب سے آسان سمپلیفائی کر دیا، ورنہ یونانی فلسفے، راکٹ سائنس کھول کھول کے عوام کو دور بھگاتے رہے. صرف خواص کے لیے تھا. رومن فلاسفرز صرف خواص کے لیے تھا. ہندو فلاسفی عام بندہ صرف پنڈت کے اوپر مجبور تھا کہ جو پنڈت نے کہہ دیا. مسلمان نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بتا دو، بس یہ ہے فلسفہ. بلیف کس پہ؟ اللہ پہ. کس چیز پہ؟ کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت جاگتا رہتا ہے، ہر وقت زندہ رہے گا. ایسی ہستی میری ٹیم میں ہو کہ جو ہر وقت موجود ہے، ہر وقت قوی ہے، اس سے قوی کوئی نہیں، کبھی نہیں سوتا، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو یاد رکھتا ہے اور بدلہ بھی دے گا. سوچیں تو ایک عام آدمی کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ اس کی بلیف یہ کہ نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا احسان تھا کہ ہمیں یہ والی صفات اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیں. اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ تمہیں اگر میرے پہ یقین ہے کہ میں ہوں تو پھر میں ایسا ہوں. زیادہ بھی نہیں بتاؤں گا، بس خالی 99 صفات ہی رکھ لو اپنے ذہن میں. تمہاری جو زندگی گزرے گی نا اس کرے پہ، وہ 99 کی 99 صفات اس وقت چاہیے بھی نہیں ہوں گی. تمہاری زندگی بڑی چھوٹی ہے. 1 2 3 یا 4 صفات اللہ کی چاہیے ہوتی ہیں ایک عام آدمی کو، یہ سمجھنے کے لیے کہ میرے راستے میں جتنے بھی روڑے اٹکیں گے، اس کے لیے کیا میری لاچاری جو مجھے نظر آتی ہے ہر دفعہ، میری وہ کاز جس کی وجہ سے میں عاجز ہو جاتا ہوں، تو کیا میری ٹیم میں کوئی ایسا ٹیم میٹ ہے میرا کہ جو اس لاچاری کا توڑ نکالتا ہے؟ تو ہاں، مسلمان کو تو آسان کر دیا. بیچ میں کسی پنڈت کی، کسی مولوی کی ضرورت نہیں تھی مجھے. پھر بھی اگر آپ نوٹس کریں تو سب سے جو قوی لائف سائیکل کا انسان کا جو سب سے طاقتور پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ ہمارا یوتھ ہوتا ہے. اور کوئی کسی شک میں تو نہیں ہے نا کہ اس وقت مسلمان یوتھ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. ایک بزرگ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، 70 سال کا، 80 سال کا خاتون ہوتی ہے، سمجھ سکتے ہیں دنیا پیاری ہے، موت آنے والی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، کھانسی بھی آتی ہے تو ٹی بی کا خیال آتا ہے. ہر انسان اپنی جب اس جوبن پہ آتا ہے نا، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا بھی اس نے سوائے مایوس ہونے کے، کیونکہ اپنے اس جوبن پہ ہوتا ہے. اس کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. اخلدہ کا ایک جو ہے نعرہ لگا رہا ہوتا اندر سے وہ کہ میں ہمیشہ ہی رہوں گا. اس کو کینسر بھی ہوتا ہے نا، اس کو اصل میں ٹی بی بھی ہوتا ہے، کہتا ہے خیر کھانسی ہے. تو یہ جو احساس ہے نا اپنی طاقت کا، یہ یاد رکھیے گا. جب ہمارے قوم کے مسلمان یوتھ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار، اس کا صرف ایک ہی مطلب، ایک ہی کاز ہے اس کی، کہ ان کی بلیف بٹھائی ہی نہیں گئی تھی. ہم سے بہت بہتر وہ ہندو تھے جو اس برہما پہ بلیو کرتے تھے. ہم سے بہتر یونانی تھے
جو زوس پہ بلیو کرتے تھے, کہتے تھے زوس میرے ساتھ, ہم سے بہتر وہ رومن سے جو کہتے ہیں جوپیٹر میرے ساتھ ہے. وہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ لی, اور امی نے کہتے بیٹا میرا ڈپریشن میں, آپ کو لگ پتہ جائے گا اگر ڈپریشن ہو گئی تو یوتھ کو جب ڈپریشن ہوتی ہے نا, تو یہ 2-3 میجر ایونیوز اس پہ وہ یوتھ اس وقت گامزن ہے. اس کی سائنس اگر پتہ چل جائے ماں باپ کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈپریشن کیوں ہوتی ہے. ڈپریشن کا ایک فارمولہ ہے, آسانی کر کے بتاتا ہوں, زیادہ سائنس میں جاؤں گا تو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. کہ جو آپ کا اسٹیٹس کو ہے, جس میں آپ اپنی ورتھ, میں بھی کوئی چیز ہوں یا میری کوئی ویلیو ہے, وہ آپ کمپیئر کرتے ہیں اس بندے سے کہ جس گیم کا آپ حصہ ہیں, جو چاہ رہے ہیں, جو بھی آپ نے جو چاہتے ہیں آپ فیلڈ میں, آپ جس چیز کو بھی آپ ویلیو دیتے ہیں, جس کو سیریس لیتے ہیں, اس میں اگر آپ کی پوزیشن نیچے جا رہی ہے تو آپ کا جو کیمیکل ہے سیروٹونن کا, وہ لو ہونا شروع ہوتا ہے. سیروٹونن کیمیکل ہمیں اس ہائرارکی میں, اس سیڑھی کے اندر اوپر لے کے جاتا ہے. جیسے آپ سیڑھی کراس کرتے ہیں, چاہے پیسے بنانے ہیں تو پیسے زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں. آپ نے اگر نام کمانا ہے اور آپ شہرت آ رہی ہے آپ کو, تو آپ کا سیروٹونن ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی اکیڈیمک یہ نہ کہے کہ صرف سیروٹونن تو نہیں ہے, پرائمریلی سیروٹونرجک ریئیکشن ہی باقی کی کیمسٹری کو ٹریگر کرتا ہے. تو جب آپ کا سیروٹونن نیچے جائے گا پھر آپ ڈپریسڈ فیل کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے پھر سلیکٹیو اسٹڈی کر کے پاس ہو جانے والے سائیکائٹرسٹ بھی آرٹیکلس پڑھ کے, سائیکالوجی کی پریکٹس کرنے والے سائیکالوجسٹ بھی 3 یا 4 سیشنز کے بعد SSRI کی پل سیروٹونرجک تھراپی کے اندر ڈال دیتے ہیں, دوائیاں دے دیتے ہیں. سیروٹونن ہائی ہو رہتا ہے, اس کو اچھا فیل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. ہوتا کیا, اسے وہ دوائی لیتا ہے, ایکسٹرنلی انڈیوس سیروٹونن ہوتی ہے, اسے سیروٹونن کے سینٹر ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو سیروٹونن کی زیادہ کمی محسوس ہوگی, کیونکہ پہلے وہ ایک خاص نینو لیٹر پر ملی گرام کی ڈیمانڈ لے کے آیا تھا. آپ نے اس کی ڈیمانڈ ہی بڑھا دی, سپلائی بڑھا کے, اور جیسے آپ سپلائی ڈیمانڈ بڑھائیں گے تو وہ اب اگلی گولی کی 2 گولیاں چاہیے ہوں گی اس کو جو نارمل آرگینک لائف کے اندر جو چیز اچیومنٹ میں اس کا اسٹیٹس کو بڑھانا تھا, اب وہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے اس کا میدا اگر کھا کے پیٹ ہی بڑھ گیا تو اس کو زیادہ اگلی دفعہ زیادہ کھانا پڑے گا نا. بالکل اسی طریقے سے نیورونل ریسیپٹرز بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو یہ بہت بھیانک قسم کا واقعہ ہے جو ہو رہا ہے ڈپریشن کے نام کے اوپر, صرف اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا, اور لوگ پیشنٹ بتا رہا ہے مجھے کیا بیماری ہے اور سائیکالوجسٹ مان رہا ہے اس کو کیا بیماری. اچھا, ویسے آج کل تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے اور اس کے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. تو کیا بچوں میں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے یا کوئی اس کی اسپیسیفک ایج ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ 15 سال سے کم, 16 سال سے. میں اس لیے 16-17 بول رہا ہوں, حالانکہ کوئی ایسی ایج سائیکالوجی میں نہیں ہے, نیورو-بایولوجی میں نہیں ہے. 13ویں سال سے پہلے ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی, بائی ڈیزائن انسان کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی 13 سال سے کم بچے کو امی لے کے آتی ہیں کسی پڑھے لکھے سائیکائٹرسٹ کے پاس, اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بچہ ڈپریشن میں ہے بیکاز کلاس میں فیل ہو رہا ہے یا وٹ ایور ریزن, تو سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے پڑھے لکھوں کو کہ اس کے جو سیروٹونرجک میپنگ ہے وہ بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. یہاں سے ریشنلائزیشن ہوتی ہے پری فرنٹل کورٹیکس سے. جب ریشنل فیل ہو رہا ہوتا ہے اور ریشنلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی کسی بھی ایک ایونٹ کی, تب آپ ڈپریشن کا سٹارٹ کرتے ہیں. بچے کا تو بنا ہی نہیں ہوتا یہ حصہ. جب یہ حصہ ہی نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پیور یوفوریا میں جاتا ہے بچہ, پیور ڈیلائٹ انجوائے کرتا ہے. ہمارا دماغ خود ہماری ڈیلائٹ کے فیکٹر کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والا حصہ. اب وہ حصہ ہی نہیں بنا ہوا اس کو, تو جب اس کو مزہ آتا ہے تو پیک کے اوپر وہ جو انجوائمنٹ کرتا ہے, چاہے کرکٹ کھیلے یا ویڈیو گیم کھیلے یا دوستی کرے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے بچپن بڑا یاد آتا ہے کیونکہ بچپن میں بڑے خالص رشتے تھے, وہ اس لیے تھے کیونکہ آپ کو اس خالص کو ملاوٹی عنصر دینے والا حصہ تھا ہی نہیں دماغ کا, جس میں شک شبہ نہیں, نفرت تو بچہ کھل کے کرتا ہے, مگر اس میں گمان اور وہم کا جو جسے کہتے ہیں اسکیپٹسزم کا پورشن ہے ہمارا, سینٹر ہے ہمارا یہ پورا پری فرنٹل کورٹیکس. کوشچن کر دینا, چیلنج کر دینا, وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے بچوں میں. تو وہ تو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو کہ وہ فلاں بچہ بڑا برا ہے, دھوکہ دے گا تو یہ کر دے گا تو وہ کر دے گا. بچہ پھر اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے. بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہر بندے میں اچھی بات بھی ہوتی ہے, بری بات بھی ہوتی ہے, ہر چیز میں اچھی چیز بھی, فائدے بھی ہیں, کچھ نقصان بھی. بچہ تو فل کمٹ کرتا ہے نا. تو 15 سال سے کم بچے جو ہیں نا
ان کو اگر ڈپریشن کے اوپر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے تو ایسے سائیکائٹرسٹ کو جیل ہو جانی چاہیے لٹرلی. وہ ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے چیپٹر مس کر دیے تھے کتابوں میں, پرچے تو دے دیے تھے, پھر ان نو کہ سیروٹونرجک میپ کیا ہوتا ہے. رہی بات بڑوں کو ڈپریشن, اب صرف 15 سال کا تو نہیں یوتھ ہوتا نا, 25 سال کا بھی تو ہوتا ہے. تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں 25 سال سے کم کا بندہ پیور ڈپریشن کی سائیکل انجوائے ہی نہیں کر سکتا. مطلب لفظ انجوائے غلط ہے, ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ جن ایونیوز کے اوپر وہ ایکسپوز ہوتا ہے نا, وہ ایونیوز بڑی ٹیمپورل نیچر کی ہوتی ہیں, بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں. 40s, لیٹ 40s, 50s, ایون 60s, میجر ڈپریشن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس ایج میں آتے ہیں 40s کے پلس بعد, کیونکہ اس وقت آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس فلی فنکشنل ہوتا ہے, آپ کا پائنیل گلینڈ ابھی 40 میں شروع ہوتا ہے, لاسٹ چینج آتی ہے برین میں. اب چونکہ پائنیل گلینڈ کھلتا ہے, آپ کو انٹرسپیکشن کی سینس آتی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ میں تو بالکل بھی فارغ ہوں, میں تو ضائع ہوں, میں تو ساری عمر ضائع کر دی ہے میں نے, یہ تو میں ہالونیس کے اندر زندہ تھا. آپ کی ڈیفینیشن چیلنج ہوتی ہے, کوگنیٹو ڈسننس آتی ہے, اور اس کے بعد پری فرنٹل کورٹیکس پوری طریقے سے فلرش کرتا ہے آپ کے اندر اس لا کو, اس ڈیسیجن کو, اس ریالٹی کو کہ یس یو ہیو ویسٹڈ موسٹ آف یور لائف. دیٹس پیور ڈپریشن. اس کو مڈ لائف کرائسس بولتے ہیں یورپ میں, اور اسلام میں اس کو بولتے ہیں کہ آپ شعوری سطح کے اوپر پہلا سٹیپ لے لیا آپ نے ٹو کمپیئر آئیڈیلزم ورسز ریئلزم. ساحل صاحب, ایک لے مین کے سمجھنے کے لیے سمپل الفاظ میں پریسائزلی ذرا بتائیں کہ ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوں گے اور انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا سیلف کانفیڈنس, سیلف ورتھ زیرو ہو جاتی ہے. وہ چرند پرند بھی دیکھتا ہے نا, تو اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ اور کمپیئر کر کے کہتا ہے یہ مجھ سے بہتر رہ گئے. مگر سیلف کانفیڈنس کی مطلب سیلف اسٹیم شیٹر ہو گئی ہے, سیلف ورتھ ختم ہو گئی ہے, سیلف کانفیڈنس زیرو چلا گیا. اب ایسے بندے کو اور کچھ, اور سب سے جو بڑی کرس ہے نا ڈپریشن کی, وہ اس کا نیور اینڈنگ لوپ ہے. وہ لوپ میں چلا رہے گا, وہ تھاٹ پروسیس کا چلتا رہے گا. وہ کھانا بھی کھا رہا ہے, تھوڑا دیکھ لے گا, آدھے گھنٹے تک دیکھتا رہے, کیوں اس کو کھانا نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو وہ لوپ نظر آ رہا ہے, اس کو واقعہ نظر آ رہا ہے کہ پیپر میں فیل ہو گیا ہے, whatever happened to him. تو یہ اگر ایک دن ہوتا ہے نا تو نیچرل ہے, 2 دن ہوتا ہے نارمل ہے, 3 دن ہوتا ہے اوکے ورکیبل ہے, چوتھے دن اگر کنٹینیو کریے فیز تو اب آپ ڈپریشن کے مریض ہو سکتے ہیں. 5-6 دن, ہفتہ ہو گیا, 100% آپ کو ایک سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ کی ضرورت پڑ گئی. وہ لڑکیاں اور وہ لڑکے, وہ لیلاز اور وہ مجنوز, یہ بات اپنے اوپر نہ لاگو کریں کہ ہفتے کے اندر آپ اسپتال پہنچ جائیں کیونکہ لڑکی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے یا لڑکا. یہ سارے کے سارے سمٹمز پورے ہونے چاہیے آپ کے جو میں نے آپ کو بتائیں, کیونکہ یہ 2-3 سمٹمز آپ کے پورے ہو جائیں گے لڑکی بھاگ جانے پہ یا لڑکے بھاگ جانے پہ. تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے گھر پہ ایسا کوئی بھائی بیٹا, بہن بیٹی, امی ابو کوئی ہو, تو اس کی نیچرل لائف سائیکل جس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا ایک انسان سے, ظاہر ہے ہر بندے سے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, ڈومیسٹکلی بھی, پروفیشنلی, سوشلی. ایک بندہ ایموشنلی پنکچر ہو چکا ہے نا, تو نہ وہ سوشلی وائبل ہے, کسی بھی کام کرنے کے لیے ریلائبلٹی زیرو ہو گئی اس کی. سب سے بڑا نقصان جو تھا کہ وہ بندہ ناکارہ ایک بوجھ بن گیا, اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ویزیبلی اس کو کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا ہوتا, اور اس لیے چونکہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ اچھا بھلا ٹکٹا بیٹھا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, تو اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا کہ وہ بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اور پھر چونکہ اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو وہ اور زیادہ سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں اور لوگ مطلب میری کوئی فکر ہی نہیں کر رہا. وہ پھر ایک ریکرسو سائیکل میں جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے سب لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے, میجر ڈسٹربنس ہوتی ہے, پوری روٹینز ہل جاتی ہیں گھر کی, اس کی اپنی روٹین زیرو پہ چل جاتی ہے. دفتر میں ہے, اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر چکا ہے دفتر میں بھی, وہ دوستوں کے اندر بھی وہ ایک بوجھ. دوست ظاہر ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اس کو کاؤنسل کریں, وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں, مگر ظاہر ہے ان کی تھریش ہولڈ سے اوپر کی بیماری ہوتی ہے کسی بھی انسان کے. لوگوں کو پتہ بھی نہیں, ٹرینڈ بھی نہیں ہے, ہم اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, تو لوگ بھی پھر ہاتھ ہٹا لیتے ہیں کہ کیا کریں اس کا. تو یہ ایک نیور اینڈنگ انفینٹ لوپ کریٹ ہو جاتا ہے اس کا, اور جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک یہ جس بندے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرے گا اس بندے کو ریپلس کرے گا, اپنے نقصان بھی کرے گا, لوگوں کو بھی نقصان کرے گا. زیادہ تر لوگ اگلی سٹیج میں اس لیے داخل ہوتے ہیں بیکاز اس چیز کو سیریس نہیں لیا جا رہا ہوتا. پھر وہ بائی پولر ہو جاتے ہیں یا بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر بڑا غلط لیول تک پہنچ جاتا ہے ان کا.
یا پھر ہائپومینیاک ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ یہ گالی گلوچ تک نوبت آ رہتی ہے، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس کی، بچے گھروں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں، سوسائڈل سب سے پہلے ٹینڈنسی ہوتی ہے. دین کا کچھ پتہ نہیں، اسلام کا کچھ، تو سب سے پہلے ایکسٹریم میجر لیتے ہیں. کیا کرتا ہے انسان کہ میرے سیلف کانفیڈنس زیرو، سیلف پٹی میں آتا ہے کہ میں ہی مر جاؤں، میں ہی مظلوم ہوں. اور میجر ایشو جو آپ دیکھیں گے خواتین میں سب سے زیادہ، وہ وکٹمائزیشن ایٹیٹیوڈ میں چلی جاتی ہیں، اور ان کو ورچوئس لگتا ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے اگر انہوں نے نس کاٹ لیا تو، کیونکہ مظلوم ہیں اور روتی ہیں. اور آپ نے زیادہ تر خواتین دیکھی ہوں گی کہ وہ اچیومنٹ سمجھتی ہیں رونے کو، کہ میں تو بہت مظلوم ہوں اور ساری دنیا میری دشمن ہے. اور یہ آپ 30+ 40+ کی خواتین میں میجر دیکھیں گے. آپ آدمی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، مگر چونکہ آدمی اننسیٹ یا پیرنٹ نہیں کرتا ایسے، لڑکی کو یہ سب سے پہلی ڈسپوزیشن ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وکٹم بنا لے اور سمجھے کہ یہ ورچوئس کام ہے. اس کو ورچو سگنلنگ بولتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ جان کے اپنے آپ کو وکٹم بناتے رہنا اور بتانا کہ میرے پہ ظلم ہو، اور یہ سمجھنا کہ کوئی اچیومنٹ ہے. اور ستارہ جرت ملنا چاہیے اس بات پہ. اور ہر بندہ آگے اس کے جب کہتا ہے نا کہ آپ بیچاری، وہ اچانک اس کا ڈوپامین ہائی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بیچاری ہوں، دیکھیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیور ہونے کی بجائے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس ڈسپوزیشن میں جائے گی. اب ہم اس کے اینٹی ڈوٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اینٹی ڈوٹ بتانے سے پہلے اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کمپلیٹلی کیوریبل نہیں ہے، اس کو مینج کیا جا سکتا ہے لیکن میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. میڈیکلی اسپیکنگ تو اکیڈیمکلی تو غلط بات ہے نا. یہی انہی ہیش ٹیگ سے تو میں بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جتنا بھی یوتھ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نہ بند کرے. یہ بینگ مسلم کا پروگرام ہے، وی ہیو ٹو بی ویری اوتھینٹک اباؤٹ دس. اس پہ یوتھ کا اجماع اسی پہ ہے کہ یہ کیوریبل نہیں ہے. تو یوتھ کے اجماع پہ تو نہیں چلیں گے نا ہم. لا تو ہمیں پتہ ہے، یا تو سائنس بتائے گی یا پھر ہمیں اپنا دین بتائے گا. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ڈپریشن اٹ سیلف از انیٹلی ٹیمپرری. وہ خود ہی ختم ہونی ہی ہونی ہے. یہ لا بتا دوں آپ کو، بغیر کسی دوائی کے بھی ختم ہونی ہے. ہم دوا دارو کیوں کرتے ہیں؟ تو جلدی ختم ہو جائے بس. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں نزاکت کو سمجھیں کہ اتنی پوٹینسی مت دے دوائی کی کہ وہ بیچارہ دوائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. ہاں، وہ نشے میں لگ جاتے ہیں. نشہ نہیں کرتے وہ. نشہ والی دوائی ڈپریشن پہ نہیں جاتی. نشے والی دوائی ڈوپامین ایگونسٹک ہوتی ہے. جو دوائی دیتے ہیں نا، یہ سیروٹونن فلو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیروٹونرجک دوائی ایڈکٹیو نہیں ہوتی. خیر ہو سکتی ہے. میں نے وہی کہا نا، میں اوور سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری آڈینس جنرل ہے. مگر زیادہ تر سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ بس اب اس کو سیڈیٹ کر دو بس، اور کچھ بھی نہیں کرو. تو ڈپریشن میں اوپیڈ ڈرگس تو نہیں کبھی دی جاتی نا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اس کے اوپر لگا دیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں سیروٹونن کے جو شارٹس لگتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیمپرری یوفوریا آتا ہے نا، وہ پھر اپنی خود ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. کہاں سے؟ لائف سے. دوائی سے نہیں ڈیمانڈ کریٹ کرتا کہ مجھے لائف میں کوئی ایسی چیز وہ والی خوشی کیوں نہیں دے رہی. اب وہ کیسے دے؟ وہ دوائی نے دی ہوئی تھی خوشی. ٹھیک ہے، وہ اطمینان، وہ سکون اور عجیب و غریب قسم کی مسرت کی جو فیلنگ آتی ہے FSRI کے ٹیکے کے بعد، وہ ایک ٹیمپریری فلکس ہے. اور سیروٹونن بڑھا دیا کا. اب اتنا نہ کرکٹ کا میچ، نہ بچوں کو دیکھ کے کھیلنا ان کے ساتھ، نہ ان کی کوئی ڈگری، نہ بیگم کے کوئی جو معاملات آپ کے ساتھ چلنے ہیں، نہ خاندان میں کوئی اس قسم کی کوئی اچیومنٹ آپ کو ملنے جو SSRI کا ٹیکے والی سیروٹونن آپ کو دے دے گی. ایسے تو نہیں ہوگا. مگر ڈپریشن میں آپ کو بتا دوں انیٹلی ٹیمپرری ہے. اٹس اے اسپائک ان دا گراف. ڈاؤن ورڈ اسپائک ہی ہے صحیح، مگر اٹس اے اسپائک، اٹس اے ڈراپ ان دا گراف. اینڈ وہ خود ہی باہر آئے گی. آپ کا نیچرل آٹو کریکٹ میکینزم آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا ہی نکالے گا. جتنی جلدی آپ کاؤنسل کر لیں گے اپنے آپ کو، اتنی جلدی نکال لیں گے. آپ نہیں کریں گے تو لوپ کنٹینیو رہے گا. لوپ توڑنا ضروری ہوتا ہے. اس تھاٹ کا لوپ توڑنا ہے. آپ وہ تھاٹ کا لوپ توڑنے کے لیے پرسپیکٹیو بلڈنگ کی جاتی ہے کہ اور دنیا میں معاملات دیکھو. اور نبی السلام نے کہا جب دیکھو کہ تم کتنے ویک حالات میں ہو تو آپ سے بھی اپنے سے بھی نیچے دیکھ لیا کرو، تو آپ کو پتہ چلے گا اتنے بھی ویک حالات نہیں. میرے پرسپیکٹیو دینے کی بات کی نا ادھر. تو میں بھی پرسپیکٹیو بلڈنگ ہی کرواتا ہوں جب بھی کوئی اپیرنٹ ڈپریشن کا کیس ہوتا ہے. اینڈ اس کو ریگرس روٹینز میں ایکسپوز کروایا جاتا ہے کہ تو جا کے اصل میں فیل کر ان لوگوں کا پین جو تیری سچویشن میں بالکل بھی پین میں نہیں گئے، یا تیرے سے بری سچویشن میں بھی تیرے سے بہتر حالات میں ذہنی طور پر. تو پھر اس کا پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے. مگر کتابیں پڑھ کے، ویڈیو دیکھ کے اس طرح کچھ نہیں ہونے والا.
یو نیڈ ٹو ایکسپیرینس اٹ تاکہ آپ کی کیمسٹری میں چینج آئے. جب آپ فیل نہیں کریں گے تو کیمسٹری میں نہیں چینج آئے گا. تو اس کو اسی طریقے سے اینٹی ڈوٹ یہی ہے اس کا کہ آپ اس کو جینون آرگینک پرسپیکٹیو بلڈنگ تھیراپی میں ڈالیں اور اس کو اسی سچویشن کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا کوئی بڑا نہیں ہے اور اتنا کوئی پرماننٹ نہیں ہے. تو بلیف ماڈل میں ہم اس کو کور کریں گے کہ یہ ہو ہی نہ, اور اگر ہو تو خود ہی بندہ آٹو سیلف جو ہے نا ڈو اٹ یور سیلف تھراپی ماڈل کے اوپر خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کرے. مگر اس کا اینٹی ڈوٹ بڑا آسان سا ہے کہ آپ اگر آرگینکلی اپنی کیمسٹری کو, اپنے پرسپیکٹیو کو ان اے بگ پکچر کمپیئر کرتے رہیں. اگر آپ کا اسٹیٹس کو میں ڈراپ آ رہا ہے, دیکھیں آپ دنیا کو بڑے مشاہدے میں دیکھیں, بڑی بگ پکچر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یو آر بیٹر آف دین, اور وہ سچویشن جو آپ کو ہوئی ہے اس کے 1000 طریقے تھے اس کو حل کرنے کے, اس کو دیکھنے کے. آپ چونکہ ڈپریشن کا پیشنٹ سب سے پہلے اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دیتا ہے یونیورس میں کہ سب سے برا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں ہی کیوں یا اللہ, میں ہی کیوں کے نعرے لگاتا. تو جب اس کو پتہ ہوگا کہ تو ہی نہیں ہے خالی, تو جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, تو پھر اس کو پھر یہ نخرہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ میں ہی کیوں. آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ہی کے اوپر اللہ نے سارا کا سارا کائنات کے فرشتے آئے کہ ساحل عظیم کو یہاں پہ ہم نے ڈیمیج کرنا ہے, ایسا کچھ نہیں واقعہ ہو رہا. You are one of the many people who are going through this, and even worse has happened to so many other people and will keep on happening. اور یہی پرسپیکٹیو دینا مسلمان کا کام ہے دوسرے کو کہ یہ ابھی تم زندہ ہو تو تکلیف تو آئے گی, دنیا میں آئے ہو تو تکلیف اٹھانے آئے ہو, پتھر سر پہ گریں گے, پہاڑ ٹوٹیں گے, آگے چلتے رہنا ہے بیکاز دس از پارٹ آف دا گیم. ماں باپ نے بھی فوت ہو جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, بڑے نقصان بھی ہونے ہیں, چھوٹے بھی ہونے, فائدے بھی ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سائیکل اسی طریقے سے بتایا. علی بن ابی طالب نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا خوبصورت یہاں پہ مقولہ بولا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو کپل کر کے بتایا کہ کلائمیٹی کمز ان کلسٹرز. بولا ابو بکر صدیق نے کلائمیٹی کمز ان کلسٹرز کس کی تفسیر میں لکھا, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ جب تکلیف آئے گی ساتھ ہم نے کپل کر دیا ہے کہ ساتھ ہی ڈاؤن سائیکل کے ساتھ اپ سائیکل آئے گی. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں آپ کو ڈپریشن کا علاج ادھر کے پرسپیکٹیو لو, لانگ ٹرم میں دیکھا کرو اپنی لائف کو. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کیا مطلب ہے کہ تم شارٹ ٹرم میں کیوں دیکھ رہے ہے, جب مسئلہ آئے گا تو پھر اگر یسرا ساتھ ہی کھڑی ہے اس کے. ٹھیک ہے, تو بینگ اے مسلم یو شوڈ نو کہ عسری یسرا اللہ نے لکھا ہے, تو برائی تکلیف بھی ضروری ہے آنی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا انا کا لفظ ہے بے شک. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھنا آپ نے کہ دنیا میں کوئی انسان جس کرے پہ نہیں آیا کہ جس نے تکلیف نہیں اٹھائی. تو خدا را اس بات کو اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن ان یونیورس دینا بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ پیور دوائی دے رہا ہوں میں آپ کو ڈپریشن کی. جیسے ہی آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو, کوئی نقصان ہو, کوئی میجر سیٹ بیک آ جائے, جیسے گڈ ورڈ سیٹ بیک آ جائے, اسی وقت اپنے آپ کو ان دا ٹائم لائن دیکھا کریں کہ ون آف دا مینی ٹو کم پہلا آیا ہے, یا بہت بڑوں میں سے ایک آ گیا, ابھی اور آنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اونلی پریپریشن. لوگ کرتے کیا ہیں, ایک دم ریسکیو کرنے کے لیے اچھی تیرے ساتھ اچھا بھی ہونا ہے, تیرے ساتھ یہ بھی ہونا ہے, اور آگے خوشی کی خبریں آنے والی, اور سب کچھ ٹھیک ہے, عسری یسرا ہے, تیرے ساتھ عسرا بھی ہونا ہے, یسرا بھی ہونا ہے. ابھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, ڈپریشن کے پیشنٹ کو ریئل پرسپیکٹیو دیں, ٹیمپرری دوائی نہ دیا کریں اس کو کاؤنسلنگ میں. اب ہم اس کا بلیف ماڈل ڈسکس کرتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ اس میں آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے تاکہ ڈپریشن ہو ہی نہ. دیکھیں, کسی بھی انسان کو جس کو یہ جو ڈپریشن کہا جاتا ہے نا, وہ ہر انسان کو وہ والی ڈپریشن ہونی ہی ہونی ہے. ایک جنت کے شہزادے کو یہ کرۂ ارض راس نہیں آنا. اگر فار ایگزامپل آپ کو بیماری نہیں ہے نا, آپ کے پاس ریسورسز لدی ہوئی ہیں, تو موت کی تلوار لٹکی ہوتی ہے آپ کے سر پہ ہر وقت. یہ کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ غم سے آزاد انسان دنیا میں کچھ دیر بھی گزار سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاسبلٹی اس پلانٹ کے ڈیزائن میں نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈپریشن نہ ہونے کے پیچھے اس بلیف کو سب سے پہلے ماڈل کریں کہ یس دیر ول بی کلیمٹی, دیر ہیز ٹو بی کلیمٹی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں بلیف ماڈل بتا رہا ہوں, کہ جس کو 1 سال تک پریشانی نہیں آئی, مصیبت نہیں آئی, وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے. یہ بینگ مسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں,
احزاب کا غزوہ ہو رہا ہے, علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے ہیں, تیروں کی بارش اتنی تھی کہ سایہ ہو جاتا تھا زمین پہ, ایک دم براج آف ایروز آتے تھے, گلی کراس نہیں کر سک رہے تھے مسلمان, اور علی بن ابی طالب مسکرا رہے ہیں زمین کی طرف دیکھ کے, آسمان کو دیکھتے ہیں. ساتھ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی صفوں میں, کہتا ہے محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہم پہ, ادھر تو میں باتھ روم جانا ہے, باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں, اور تو ہے کہ مسکرا رہا ہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں مومن کو مصیبت سے آزماتا ہوں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا ایمان تکمیل نہیں ہوا, مصیبت نہیں آئی تھی. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں اس ایمان کے لیول پہ آ گیا ہوں, کیونکہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی آج تک مسلمانوں پہ. اتنا ٹف غزوہ تھا احزاب کا. تو یہ یاد رکھیے گا اسلام میں مصیبت کو کس اینگل سے دیکھا گیا ہے. بلیف سمجھیں اسلام کی. اسلام میں ڈپریشن اس لیے الاؤ نہیں ہے, مایوسی اس لیے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ گفٹ ہے. احمد بن حنبل کو خط آیا شافعی رحمہ اللہ کا, ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی ان کی, مطلب فزیکل ملاقات جو کہ سگنیفیکنٹ ہے, ورنہ 2 دفعہ ملیں. تو شافعی جب ان کے گھر چھوڑ کے گئے تھے 3 دن قیام کے بعد, تو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ اس سے بڑا کام لینے والا. بیٹی نے خط ریسیو کیا تھا, بیٹی نے خط پڑھا, مسکرا رہی تھی ابو کو دیکھ کے. تو حنبل تختے میں چلے گئے. تو بیٹی نے کہا ابا جی یہ تو اتنی بڑی خبر ہے, آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہتے بیٹا بات سنو, تیاری پکڑ لو سارے, مصیبت آئی ہے. بیٹی نے کہا کیا مطلب مصیبت ہے؟ تو یہ تو بشارت ملی آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ تمہیں پتہ نہیں اللہ کی سنت کا, جب اللہ تعالیٰ کسی سے کو اپنے قریب اپنی قربت دیتے ہیں نا, کسی کو پسند کر لیتے تو دنیا سخت کر دیتے ہیں اس کے اوپر. یہ اسلام ہے, یاد رکھیے گا. اسلام میں نخرہ نہیں ہے. اسلام میں آنا ہے تو پھر پکی کھانی پڑے گی, جنت اتنی سستی نہیں ہے. تو بہت دھیان میں رکھیں اسلام کس پرسپیکٹو سے مصیبت کو دیکھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ریلیف کی آیت دی تھی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ریلیف کی آیت ہے, یہ ریلیف دے رہے ہیں کہ پرماننٹ نہیں رہے گی, مگر آئے گی تو یہ لا ہے اللہ کا. اگر نہیں آ رہی تو آپ پھر اسلام سے دور جا رہے ہیں. اللہ آپ سے خوش نہیں, آپ کو پھر شتر میں باہر چھوڑ دیے. پھر بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہماری یہ سنت نہیں ہے کہ جب کوئی غلط کام کرے اس کو پکڑ لیں. ہم تو رسی دراز کرتے ہیں کہ اس کو ریپینٹنس کا موقع ملے, خود انٹروسپیکٹ کرے, سوچ کے آئے واپس. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کو یہ نخرہ اسلام ریکگنائز نہیں کرتا. مسلمان کا یہ نخرہ جو آج کل کے مسلمان کا کہ میرے پہ مصیبت نہ آئے. اب آپ کو پتہ چلے گا عثمان غنی کا یہ کی حدیث کہ جس پہ 1 سال تک مصیبت نہیں آئی وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے, ورنہ دماغ کی نسوں کے اندر بھوچال آ گیا ہوگا آپ کے کہ یہ کیا بات کیا ہے عثمان نے. یس, یہ مسلمان اور ایور لاسٹنگ پیس اینڈ ایور لاسٹنگ ہیپینس, یہ مسلمان کو پتہ ہے کہ جس نے لا بنایا اس نے بتایا دیر از نو وے, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو کل, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو ہرٹ, دس پلانٹ از ڈیزائن ٹو گرائنڈ یو آؤٹ آف your ریگولر ہیپینس ایکسپیکٹیشن. یہ بلیف ہے میری, یہ ہمارے سب کی بلیف ہونی چاہیے. اور میرا جو ماڈل ہے, ہم سب کا ماڈل ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے زیادہ کوئی ٹف لائف گزار سکتا تھا دنیا میں کوئی نبی نکال دیں جنہوں نے ایور لاسٹنگ ہیپینس دیکھی, کوئی ایک نبی بتا دیں جو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں, ٹاپ آف دا ٹاپ علم ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ آف دا ٹاپ کیریکٹر ہے ان کا, مگر سب سے زیادہ مصیبتیں بھی انہی لوگوں کے پاس آ رہی ہیں. تو میں نے اور آپ نے کون سا تیر مار لینا ایسا دلائی لاما کے پاس جا کے, ہمیں کون سے ریسورسز اکٹھی کرنی ہے, کون سی پرسپیکٹیو بلڈ کروں, کون سی تھیوری لگاؤں کہ مصیبت نہ آئے میرے پہ. میرا جسم اس قابل نہیں ہے, یہ جسم اس قابل بنا ہی نہیں گیا کہ یہ 3 مہینے بھی بغیر کسی چیخ و پکار کے گزارے. کوئی اور مسئلہ نہیں آئے گا تو آپ کو اندر سے مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو it's a bigger problem. You better understand that you are going to invite upon yourself اگر آپ اسلام کو اور اس دنیا کے نظام کو سمجھے نہیں. اوکے, اور being Muslim, wait for the big problems. اور اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا نا calamity comes in clusters. کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہیں مصیبت آئی ٹیسٹ ہو گئی, نہیں, پے در پے ٹیسٹ ہو گئے تم. علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے آزماتے ہیں. کہ بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. If you want to really be a Muslim, get ready. Okay, there will be blood. There will be blood. And it's going to ask for the toughest of your temperament, and your thresholds will be breached left, right and center.
اگر آپ کو مسئلے نہیں آ رہے خدا را ہوشیار ہو جائیں, بینگ مسلم ہوشیار ہو جائیں گے, کچھ تو مسئلہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ لوگ بھی ہمیں اپنے سوالات question@beingmuslim.com پر بھیج سکتے ہیں. ساحل صاحب, بہت سی ای میلز موصول ہو رہی ہیں جن میں ایک کامن کویشچن پوچھا گیا ہے کہ بچے آج کل بہت زیادہ گیجٹس یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے اور ہر چیز ان کے ہاتھوں میں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا 2.5 سال کا بچہ ہے اور میرا 3 سال کا بچہ ہے اور اس کو موبائل یوز کرنا آتا ہے, یا وہ ٹیب پہ اپنی مرضی کی گیم لگا لیتا ہے اور سارا. تو کیا کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے بچے کی تربیت؟ جی آسان. اسکرینس جو ہے نا 11 سال سے پہلے اسکرینس نہیں دیں. ڈوپامین اگینسٹک ایکٹیویٹیز ہیں ساری, ہائی اینڈ ڈوپامین ہے ویڈیو گیمز میں, سیل فونز میں. اور ڈپریشن تو سیروٹونن ڈراپ سے نہیں ہوتا, خالی ڈوپامین کے ریسیپٹرز. جب ڈپریشن کا پیشنٹ آؤٹ برسٹ اور غصہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ڈوپامین کی جو سینٹرز ہیں نا وہ کھلے ہوتے ہیں, سپلائی نہیں مل رہی ہوتی ان کو. سمپل. ڈوپامین کے سینٹر کیوں کھولتے ہیں؟ بیکاز اسے ایکسپیکٹیشن, اس کی ڈائلیشن اتنی زیادہ ہے, اس کو پوری طریقے سے آپ نے ایکسرسائز کروا کے سیل فونز کے تھرو اور ویڈیو گیمز کے تھرو اینڈ لاٹ آف لگژری بیسڈ لائف اسٹائل کے تھرو آپ نے اس کو لٹرلی سیڈیٹ کر کے رکھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ڈوپامین جو ڈپریشن کے پیشنٹ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے 8-9 نشانیاں جو میں نے بولی تھیں وہ بچوں میں عمومی طور پہ آتی ہیں. پڑے رہتے ہیں ہر وقت, ہلتے نہیں ہیں, لیتھارجک ہوتے ہیں, پھر بات پہ ضدی اور پھر غصہ کے آؤٹ برسٹ دکھاتے ہیں, پھر سیلف کانفیڈنس زیرو ہوتا ہے ان کا, ہائی اینڈ ہیزیٹیشن ہوتی ہے اور لٹل تھنگس کرنے کے لیے, پھر کوئی بھی کام پورا نہیں کر سک رہے ہوتے بیکاز اس میں ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے کام ڈپریشن کے پیشنٹ بھی کرتے ہیں. تو ڈپریشن بیسکلی تو ڈوپامین کے ایمپٹی سینٹرز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے بعد میں وہ سیروٹونرجک مینیفیسٹیشن کرتا ہے, مگر ہوتا تو اسی وجہ سے, مطلب اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ خود پیشنٹس بنا رہے ہیں پھر ڈپریشن کے. دیر از نو وے کہ آپ سوشل میڈیا کیا نام ہے اس کا, گیجٹس اور ویڈیو گیمز اور ایکسٹریم کمفرٹ کے اندر بچے کو پالیں اور آپ سوچیں کہ وہ آرگینک لائف میں آئے گا. کبھی بھی نہیں آئے گا, بلکہ وہ آپ پرماننٹلی ڈیمیج کر دیں گے بچے کو. اتنا ڈیمیج کر دیں گے کہ وہ بچہ بعد میں آپ ہی کو کوسے گا کہ آپ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے, کیونکہ سمجھ تو اس کو آ جائے گی. اور بعد میں کہیں گے بچہ ہے بھی انگریٹفل, ناشکرا ہو گیا ہے, اور پھر ڈائسپورا ہوگا فیملیز کا, بچے گھر سے بھاگ جائیں گے یا خود چھوڑ کے چلے جائیں گے. کامن سینس کی بات ہے, سوئسائڈل ہو جائیں گے. ڈرا رہا ہوں آپ کو, بچے گھر سے بھاگیں گے, خودکشیاں کریں گے. کیوں؟ سیل فونز اور ویڈیو گیم سے پالے ہوئے آپ نے. وہ ڈیمانڈ لائف نہیں پوری کر سکتے. لائف میں انسان وہ پلاسٹک کے سپلائی نہیں دے سکتے, آرٹیفیشیل سپلائی نہیں دینے کے لیے انسان, یہ کرۂ ارض آرگینک پلانٹ ہے, یہ آرگینک سپلائی دیتا ہے ہر چیز کو. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی آرٹیفیشل, سپرفیشل پلاسٹک کی سپلائی دیتی ہے ان کیمیکلز کی. تو وہ تو پھر رشتہ داری بھی ختم, اس کی بیویوں کے ساتھ ختم, اس کے معاملات. سیلفش بیہیویئر پیک کے اوپر, اتنا سیلفش بیہیویئر ڈوپامین کے ایڈکٹس کا ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتے ہیں. ڈپریشن کا پیشنٹ بھی اپنا ہی سوچتا ہے نا, اپنے آپ کو سینٹرل کنفیگریشن دیتا ہے یونیورس میں. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ دے آر پیشنٹس, دے آر ناٹ چلڈرن. اگر اکیڈیمکلی پوچھا جائے تو یہ مریض تیار ہو رہے ہیں, مریض ہیں بھی وہ. ان کے آپ ایم آر آئیز کریں گے تو وہی والے مرض نظر آئیں گے آپ کو, کیمکلی اسپیکنگ آف کورس, کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس کے ہوتے ہیں. آپ ذرا فیکٹ امیجنگ ذرا کھول کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ اس طریقے سے دماغ کے ساتھ کر کے دیے ہم نے بچوں کے ساتھ, کس لیول کی ڈوپامین سپلائی چل رہی ہے ان کی. بخاری اس کے نمبرز دیکھیں آپ ذرا, میں آپ ذرا تفصیل میں نہیں جا رہا, پروگرام کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو یہ آرگینک لائف سٹائل دینا پڑے گا, گیجٹس نکالنے پڑیں گے. 11 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا, مگر 12ویں-13ویں سال کے بعد آپ کے برین کے جو میجر اسٹرکچرز ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, بن گئے ہیں زیادہ تر. اب نیورو لنگوسٹکلی اسپیکنگ کیا ڈیمیج تو ہوگا, مگر ایٹ لیسٹ ہارڈ ویئر ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوگا. میں مجبوراً کہہ رہا ہوں, یہ کسی نے بندوق رکھ کے کہا نہیں کوئی سال بتا جس میں نے موبائل دینا ہی دینا ہے, تو میں کہہ دوں گا اچھا چل ٹھیک ہے, آپ ورنہ تو گولی مار دے گا. 11ویں سال میں دے دیں, اسے پہلے دیتا تو بچے کو مار دے گولی, بچے کو بھی مار رہا ہے تو مجھے بھی مار دے. یہی کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے اس کے بچوں کے ساتھ. یہ رول آپ ٹیلی ویژن دیکھنے پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, کیونکہ بچوں نے کارٹونز وغیرہ تو دیکھنے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا نا,
انٹرٹینمنٹ تو ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کریں گے. انٹرٹینمنٹ نہیں, اصل میں آپ کو ماننا پڑے گا امی کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور بچہ انٹرٹینمنٹ میں اس کو تنگ کر رہا ہے, اس لیے وہ بچے کو کہتی ہے تو اپنی اسکرین لے, میں اپنی اسکرین دیکھنی میں نے. وائی آر وی ناٹ ایڈمیٹنگ دا ٹروتھ ہیئر؟ بیسکلی امی ڈوپامین ایڈکٹ ہے اور بچے کو مجبوراً اس پر اسکرین پر ڈالا ہوا ہے. اس کو می ٹائم چاہیے. دیٹس واٹ شی از ڈوئنگ. دین یو شوڈ ہیو ناٹ گاٹن میریڈ. Me time would have been awesome at that time. Now you have the child requires a mother time. نرسنگ کی ایج ہے 7 سال تک, صرف نرسنگ کی. اب نرس کہے نا کہ پیشنٹ مر رہا تھا آئی سی یو میں می ٹائم پہ بیٹھی ہوں باہر. کبھی ہو سکتا ہے ایسے نرس کرے؟ ڈیوٹی پہ بیٹا آپ چاہے کام کریں, آپ ماں کی سے بڑی کوئی, ورنہ پیروں میں جنت چاہیے آپ کو. یا پیروں میں جنت لے لیں یا می ٹائم لے لیں, دونوں تو نہیں ملنے والے. 7 سال تک نرسنگ کریں اور 7 سال کے بعد بتاؤں گا کیا ہوتا ہے, یہ اس وقت آپ کا موضوع نہیں ہے. 7 سال تک بچہ خود ڈیمانڈ جو چیز کر رہا ہے, مطلب آرگینکلی ناٹ اسکرینس, وہ آپ کا کام ہے. فرسٹ مینٹل رسپانس آپ کا یہ ہونی چاہیے کہ میں نے مہیا کرنی ہے. اس کی سردی گرمی کا انتظام, اس کے کپڑوں کا انتظام, اس کے کھانے پینے کا انتظام, اس کی نرسنگ کا کیا کام ہوتا ہے. اور کوئی بیمار ہو جائے بچہ, وہ فل ٹائم اس کو کیئر دیں گے. دس از دا فل ٹائم. مدر از دا بزیسٹ پروفیشن ان دا ورلڈ. You need to understand how important this is. تو سخت لگ رہی ہے بات میری, ہاں تو لگنی چاہیے سخت. پوری دنیا کو آپ کے بچے سخت لگ رہے ہیں, بڑے ہو کے یاجوج ماجوج باہر آ رہے ہیں سارے, ایسے منہ کھول کے کھا رہے ہیں سب کو, کیونکہ سیلفش بیہیویئر ہوتا ہے. یہ 2 جنریشن نے کر کے دکھائے نا, دیکھ لیں غدر مچا ہوا ہے باہر دنیا. اور ابھی وہ والے بچے ہیں جو بھی 1 سال میں iPad نہیں انہوں نے یوز کیا تھا, کیونکہ اسٹیو جاب نے بنایا نہیں ہوا تھا اس وقت, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والے بچے ہیں جو 8-9 سال میں گیجٹس پہ آئے. آپ کے بچے اس وقت پہلے سال میں گیجٹس پہ آئے ہوئے. تو آپ نے کوئی نرسری رائمز اور میتھمیٹکس کے اور کلر سینس دینے کے لیے جو بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں, ان سے بہت بہتر کلر سینس ان کی تھی جنہوں نے کبھی ٹی وی دیکھا ہی نہیں ہوا تھا. انہوں نے کلرز بنائے ہیں, دنیا کو دکھائے ہیں. ان سے زیادہ کلر سینس آپ کے بچوں کو یا نرسری رائمز سے لنگوسٹک سینس آ رہی ہے. دا بیسٹ لنگوسٹکس ایور, دا فائنسٹ لٹریری ورک آن لینگویج واز ڈن بائی پیپل ہو نیور ایون نیو وٹ گیجٹس ور. تو لیٹس ناٹ پلے گیمز ہیئر ود آور ہیومن چلڈرن. لیٹس ناٹ پلے گیمز. یہ تباہ کر رہے ہیں ہم بچوں کو. مت پلاسٹک کے کام کروائیں ان بچوں سے. 7ویں سال تک یہ کسی بھی لیول کے اوپر ڈوپامین بیسڈ ایکٹیویٹیز, پلاسٹک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان سے نکلوائیں. اور کوئی یہ کسی کے ذہن میں یہ کیڑا آئے نا کہ ساحل صاحب آپ تو دنیا سے آئسولیٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں دنیا سے نہیں, میں بیماریوں سے آئسولیٹ کر رہا ہوں. اور ایسے بچوں کو آئسولیٹ کر رہا ہوں, ایسی چیزوں کو آئسولیٹ کرو بچوں سے جو بچوں کے ہی تباہ کریں گی. آپ, میں نے کہا نا, آپ صرف اکیڈیمک جرنلز پڑھیں اور ڈوپامین ویلیوز چیک کریں. 1.2 نینو لیٹر پر ملی گرام سے 35 نینو لیٹر پر ملی گرام کی جمپ آئی ہے, پھر 412 نینو لیٹر پر ملی گرام کی جمپ کر گیا بچہ. یہ 3 جنریشن میں. یو تھنک اٹس اے اسمال میٹر, اٹ از دا بگیسٹ پرابلم possibly documented in the academic neurochemical history. اس لیول کا مسئلہ ہم نے کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بہت انسپائر ہیں جی یورپین ماڈل آف پیرنٹنگ کے ساتھ. دیکھ لیں اسکینڈینیویا نے کیسے بین کر کے رکھیں. سمجھ آ گئی نا لوگوں کو, جو پڑھنے والے ان کو پتہ چل گیا. تو لیٹس ناٹ کریٹ ڈپریشن پیشنٹ, سوئسائڈل پیشنٹس اینڈ مریض پالنا بند کریں. آپ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز بھی کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو ان کی کریئر کاؤنسلنگ کس حد تک اوتھینٹک ہے؟ کریئر کا میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ کریئر کا مطلب ہوتا ہے دا آتھینٹسٹی آف دا ریپوٹیشن آف آتھینٹسٹی آف یور اسکل. اگر ریپوٹیشن آف یور اسکل نہیں ہے, ریپوٹیشن آف دا آتھینٹسٹی آف دا اسکل نہیں ہے, سوری, دونوں میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہے تو کریئر نہیں ہے. اب نے چونکہ کریئر کا سوال کیا تو میں صرف اس زمرے میں موٹیویشنل اسپیکرس کو ایکسپلین کروں گا. ادروائز ان کے پھیلائے ہوئے کینسر جو ہے نا, وہ میں اور طریقے سے بھی ایکسپلین کرتا رہتا ہوں. جب بھی کوئی شخص آپ کو وہ والی سکسیس کی ڈیفینیشن دے رہا ہو نا, جو بینگ مسلم آپ کو آپ کی ویژن سے ریپگننٹ ہو, تو وہ بیمار آدمی ہے, خود بھی بیمار ہے, لوگوں کو بھی بیمار کر رہا ہے. سمپل, پیسے بنانے کے 100 طریقے. مجھے اگر 10 دن ملے نا تو میں 10 دن تک آپ کو بتاتا رہوں گا اور لسٹ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ کینسر جو ہے نا آپ کو پرماننٹ ڈیمیج کرے گا, آپ کو ایک سیلفش زومبی بنائے گا. دیز پیپل آر جسٹ سیلنگ
pipe dream which they get copied or pasted by some other salesman of this very product. کہیں اور کا پروڈکٹ لے کے خود انسپائر ہوئے, ان کو پتہ ہے لوگ چاہ یہ رہے ہیں تو ان کو بیچنا ہی ہے. مطلب سوچیں نشے کے 100 پیشنٹس آ جائیں اور آپ کو پتہ ہو میں نے پیسے بنانے ہیں, میرا کیریئر چمکے گا, تو آپ نشہ ہی بیچیں گے نا ان کو. یہی کر رہے ہیں اس وقت موٹیویشنل اسپیکر. دے آر ون آف دا موسٹ ڈیڈلی ڈیزیز, ڈیڈلیسٹ آف آل ویپنس, جو کہ اس وقت میرے ویژن کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں سارے مسلمان کے, ہر ذی شعور مسلمان کے ویژن کے خلاف ہے کہ پیسہ دکھاؤ ان کو, پیسہ بنانے کی ٹیکنیک سکھاؤ. جمع اعمالم وعددا, یہ ہے ہمارا قرآن کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, جمع اعمالم وعددا, الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر. قرآن چیخ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا موٹیویشنل اسپیکر اس قرآن پاک کی آیات سے پاک ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑے کام کریں, پیسہ اللہ کی طرف سے ان کاموں کے لیے آئے گا آپ کے پاس. آپ نے اپنے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور آپ نے یہ والی ٹیکنیک سیکھنی ہے اور اس کو سکسیس بولنا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی آرگینک ڈیمانڈس کا پتہ ہونا چاہیے. کچھ سالوں کے بعد جب آپ دنیا میں اتنا ٹائم گزار لیں گے, آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا نا کہ اصلیت کیا ہے. تو سب سے پہلے ان موٹیویشنل اسپیکرز کو ڈھونڈ کے ماریں گے آپ. یا آپ نے ہمارا اتنا ٹائم کیوں ضائع کرایا, صرف اس لیے کہ آپ کا یہ چورن بک رہا تھا اس وقت, خود بھی ڈپریشن میں پڑے ہوئے, میرے بھی ڈال دی اس میں. اتنی کوئی تکلیف دے یہ صورتحال ہے نا ملک کی, دنیا کی. اور پاکستان کے تو موٹیویشنل اسپیکرز کی اوقات یہ ہے کہ اپنا اوریجنل تھاٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ابھی گوگل سے کاپی پیسٹ کر کے کسی اور گورے نے کوئی ویڈیو بنائی ہوتی ہے, اس کی اردو ٹرانسلیشن یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایٹ لیسٹ اوریجنل گناہ تو کر لو, کسی اور کا گناہ کر کے نیچے بیچ رہے ہو. تو مسلمان کو ویژن صرف اور صرف آخرت سے ریورس انجینئر کرنا, یاد رکھیے گا. ایسی سکسیس دنیا میں ملے گی. آپ کو کیا چاہیے؟ شہرت چاہیے نا, آپ کو عزت چاہیے, آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو دنیا میں؟ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی مل جاتی ہے آپ کو. علی بن ابی طالب سے زیادہ عزت چاہیے آپ کو. سوچیں ذرا, ابو بکر صدیق سے زیادہ عزت بنا سکتے ہیں, نام بنا سکتے ہیں. قیامت تک ان لوگوں کی لیڈرشپ کے, ان کے کردار یا کسی بچہ سن کے ٹرین ہوگا. بل گیٹ سے پہلے کے 50 بلینئر ہے, کسی 2 کے نام بتا دیں آپ, یاد ہے کسی کو؟ یہ یوٹیوب نے آپ کو بتایا بل گیٹس, ورنہ اس کو بھی نہیں پتہ چلنا تھا آپ کو. 2 سال بعد ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں یاد رہا کسی کو. 2 سال بھی زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو. میک شیور یو ہیو دا ریئل کانسیپٹس ایمبیڈڈ ان سائڈ یو. ایٹریبیوٹس بنائیں. کیریئر صرف ایٹریبیوٹس کا نام ہوتا ہے. اگر آپ کے کریکٹر ایلیمنٹس کریٹ ہو رہے ہیں, آپ کا کیریئر روشن ہے. لوگ ڈپینڈ کریں گے آپ کے اوپر, لوگ آپ کو کھینچ کے لیڈرشپ کی سطح پہ ڈالیں گے, امام مہدی کی طرح. کریکٹر دکھایا اس بندے نے, اس کو لیڈرشپ دو. ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. چوروں کی کمپنی بھی کھلتی ہے نا, چور اینڈ سنز, سارے چور مل کے کمپنی کھولتے ہیں. تو کس کو غلے پہ بٹھاتے ہیں؟ چور کو نہیں. تب چور فیصلہ کرتے ہیں, نیچرل ڈیمانڈ ہے کہ نہیں یہاں پہ غلے پہ ایماندار آدمی چاہیے. کریکٹر ایلیمنٹ چور بھی ریکگنائز کرتے ہیں. سوچیں تو صحیح. آپ کو میں اسلام کا پیغام اس لیے دے رہا ہوں, بینگ مسلم کے پروگرام میں کریئر کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ کریئر کی ڈیفینیشن چینج کرنی ہے ہم نے. جس دن آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اوریجنل کریئر, اللہ نے بھی کہا تھا کریئر بنا بھائی, جا کے کیسے بنا, آخرت میں تیرے سی وی آخرت میں چمکے گی جا کے. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. اونچے ٹاور ہونے ہیں آخرت میں, اونچے ٹاور کے اوپر کیا نام لکھا ہونا ہے, کس بیت کا ٹاور ہے, یہ کتنے بندے بچائے تو نے. جتنے بندے بچائیں گے اتنا بڑا ٹاور ملے گا آپ کو.